میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے۔ گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں، ایک صوبے پورے کا۔ گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے، تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ۔ مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی۔ فرمایا بتائیں جناب، آپ کی شکایت آئی ہے۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب اشراق چاشت پہ ملتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا۔ اس بھلی مانس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں، وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سرعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا، یہی بہتر تھا۔ فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں 1 دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں نہیں آ پاتا۔ تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا، صرف دن کو ملتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عامر نے زور سے پکڑ لی، کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا، سفید نہیں ہو گئے سارے؟ اس کا مطلب ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں مالک کب بلا لے۔ گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، سارا دن مصلے پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا۔ میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے، عمر کیا کروں، وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرمایا چل چوتھی بات بتا۔ کبھی کبھی بے ہوش کی ہو جاتا ہے روتے روتے، تو پھر رونے لگے، کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی ہے من دانم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتی ہے، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا؟ عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ جناب سعید بن عامر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئی، میرے بڑے پردے کھول گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں۔ عمر اب بتا، میں نے جواب دے دیا، اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ دولت کی ریل پیل کے پیچھے دنیا کس طرح بھاگتی، اتنے نا 10 دینار پہ لوگ گلا کاٹ دیتے تھے، عرب میں بھی گلا کاٹ دیتے تھے لوگ، ذرا دولت کی خاطر۔ کچھ ایسے کرائے کے قاتل ملتے تھے عرب میں جو لوگوں کی بچیاں زندہ دفن کرتے تھے، دولت کی خاطر کیا کچھ کرتے تھے۔ پھر انقلاب آ گیا، حضرت عمر نے جناب سعید بن عامر کو گورنر بنایا صوبے کا۔ کچھ عرصے کے بعد اس صوبے کے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا اپنے صوبے کے غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو۔ گورنر صاحب کو نہیں پتا وزیر خزانہ، ہمارے ہاں بھی
جو زکوٰۃ کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے جب کہا جائے نا کہ لسٹ بنا کے دو تو جس نے ووٹ دیا ہوتا ہے سب کی لسٹ بنا دیتے، کہتے ہیں ان کو زکوٰۃ اس لیے ضروری ہے کہ ان غریبوں نے ووٹ دیے تھے تو وہ جتنے مرضی غریب ہیں چونکہ مجھے ووٹ بھی دیے لہذا جتنی مرضی زکوٰۃ لگتی ہو ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ لوگ وہ کلی نہیں بناتے، اللہ جانتا وہ کلی نہیں بنتی، بھائی یہ کلی کیوں نہیں بنی، کہتے ہیں ووٹ بھی دیے۔ اولا بنا یہ سوچ، یہ نظریہ جس قوم کے اندر پنپ جائے وہ قوم کیا کرے گی۔ حضرت سعید بن عامر گورنر تھے، جناب عمر نے ڈائریکٹ خط لکھا صوبے کے وزیر خزانہ، اور گورنر صاحب کو نہیں پتا خط آیا ہے، ان کو پتا ہوتا بھی نہیں تھا، ڈائریکٹ حضرت عمر ڈیل کرتے تھے سب کابینہ کو۔ حضرت عمر نے خط لکھا، وزیر خزانہ سے کہا کہ غریبوں کی لسٹ بنا کے بھیجو، میں انہیں کچھ میرے پاس مال آیا ہے تو میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر خزانہ نے جب لسٹ بنائی تو چوتھے نمبر پہ گورنر کا نام بھی لکھا تھا۔ میں نے کہا حضور میرا گورنر بھی بڑا غریب ہے۔ حضرت عمر نے وہ نام پڑھا تو وزیر خزانہ کو طلب کیا، فرمایا تمہارا گورنر بھی غریب ہے؟ کہا حضور چوتھے دن کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتے کل دیکھا ہے، اور حضور ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں اب جگہ نہیں بچی پہ بند لگنے۔ گورنر صاحب کا جناب کوئی شے نہیں گورنر کے پاس۔ حضرت عمر فاروق نے نا 1000 دینار دیا اور خط لکھا کہ یار تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، کسی نے بتایا کہ کپڑا لینے کے پیسے نہیں تو میں پیسے بھیج رہا ہوں، اپنی ضرورت پہ استعمال کر۔ وہ غلام پیسے لے کے آیا، دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت سعید بن عامر کی زوجہ کہنے لگی کون ہے؟ کہا مجھے امیر المومنین عمر نے بھیجا ہے، گورنر صاحب سے ملنا ہے۔ زوجہ کہنے لگی امیر المومنین کا پیغام آیا ہے۔ جناب سعید بن عامر دوڑے، دروازہ کھولا، بسم اللہ، خیریت تھی؟ تو خط دیا۔ حضرت عمر نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس تو کپڑوں کے پیسے نہیں تھے، بتایا ہی نہیں۔ پھر 1000 دینار دیا تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ زوجہ کہنے لگی خیر تو ہے، امیر المومنین خیریت سے تو ہے، انا للہ پڑھ رہے ہو؟ فرمانے لگے اس سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے، میرا راز میرے رب کے ساتھ تھا، میرا راز کھل گیا ہے۔ کون ہے جس نے میرا راز کھولا ہے کہ میں غریب ہوں؟ کون ہے؟ اور فرمانے لگے دیکھو جب سے حضور کا کلمہ پڑھا میں نے دنیا کو قریب پھٹکنے نہیں دیا، دولت کو دل میں جگہ لینے نہیں دی۔ عمر نے کیا سمجھا ہے، 1000 دینار مجھے بھیج دیا، عمر شاید سمجھنے لگے ہیں کہ میں دنیا کی طرف توجہ کروں گا۔ غلام کہنے لگا حضور آپ کو پتہ ہے نا امیر المومنین کے جلال کا، تو مہربانی فرمائے ذات پہ استعمال کرے۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے ذات پہ استعمال کر لے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی غریب سارے آ جاؤ، غریب سارے، غریب سارے آؤ، غریبوں آؤ، سب غریب آ گئے۔ 1000 دینار وہیں بیٹھے بیٹھے بانٹ دیا۔ خادم کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے کہا تو تھا ذات پہ خرچ کر لو، یہ میں نے ذات پہ خرچ کیا ہے، جب صبح قیامت میں جاؤں گا تو یہ پیسے میری ذات کے کام آ جائے، یہ میری ذات کے کام ہے، یہ ذات پر ہی تو خرچ کیا ہے۔ وہ غلام کہتا ہے میں واپس آیا، حضرت عمر سے آ کے کہا کہ سعید تو بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے صرف سعید نہیں، جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہا حضور نہیں میں نے تو انہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگے چل 2-4 اور بھی دیکھ لے۔ 400 دینار دیے، کہنے لگے جا ابو عبادہ بن جراح کو تحفہ دیا۔ کہتے میں حضرت ابو عبادہ بن جراح کے گھر گیا، میں نے کہا حضور یہ امیر المومنین نے آپ کو ذات کے لیے بھیجے۔ فرمانے لگے اللہ عمر پہ رحم کھائے، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ملا تھا، مجھے ہی بھیج دیے، چلو بھیج دیے تو کوئی بات نہیں، سخت آدمی ہے، انکار کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اسی وقت اپنی کنیز کو بلایا، کہنے لگے جا 6 اسے دیا، 5 اسے دیا، 10 اسے دیا۔ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے 400 بانٹ دیا۔ میں واپس آیا تو حضرت سیدنا عمر نے 400 اور دیا، فرمایا جا معاذ بن جبل کو دیا۔ کہتے ہیں میں حضرت معاذ بن جبل کے پاس گیا، میں نے کہا امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ فرمانے لگے بڑا اچھا ہوتا اگر عمر میرے ایمان کا گواہ بن جاتا، بڑا اچھا ہوتا اگر مسجد میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کر دیتا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ پیسے بھیج دیے، ہمارے رسول نے تو یہ چیزیں ہمارے قریب آنے نہیں دی۔ فرمایا اچھا آئے ہیں تو لاؤ۔ دروازے پہ بیٹھے بانٹنے لگے، سارے بٹ گئے تو بیوی نے اندر سے آواز دی، کہنے لگی حضور 2 دینار اگر دے دے تو میں آپ کے لیے اور اپنے لیے ایک کرتا لے آؤں 2 دینار۔ تو فرمانے لگے او بھلی مانس تو نے دیر کر دی، اب تو سارے بانٹ دیے، ذرا پہلے بتاتی تو دے دیتا۔ تو وہ غلام کہتے میں باہر کھڑا سن رہا تھا، بی بی کہنے لگی آپ کی مہربانی مجھے بہلائے نا، میں پہلے بھی کہتی تو آپ نے پھر بھی نہیں دینے تھے، مجھے پتا ہے مجھے بہلائے نا،
आप पहले भी कहती तो आप मुझे और रंग में बहला देते। वो शख्स कहता है मैं वहां से चला, हजरत उमर के पास आया, कहने लगे ये किसी और को, मैंने हाथ बांधे, मैंने कहा हुजूर मैंने आजमा लिया है, जिसने भी मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है, दिल से भी पढ़ा है, रूह से भी पढ़ा है, मैंने आजमा लिया है, मुझे किसी आजमाइश की मजीद जरूरत है। अपनी सोचों पे दीन को बिठाएं। आप यकीन करें दीन आपको ठंडा कर दे, दीन आपको सुकून देगा, दीन आपको टेंशन फ्री कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि दिल के मुसलमान बनो, रूह के मुसलमान, सोच अच्छी, नजरिया साफ। आजिज़ी वाला बंदा आसान रहता है, तकब्बुर वाला परेशान रहता है। जिसके सीने में बुग़्ज़ होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। जो लोगों से हसद करता है अल्लाह कभी उसे गनी और मालदार नहीं करता, वो हसद में ही जिंदगी गुजारता। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसको कभी दुआएं नहीं मिलती। दिल और नज़र के मुसलमान बनो, अच्छी सोच, अच्छा नजरिया, अच्छी फिक्र, अच्छा ज़ाविया निगाह। बोलो तो इस तरह बोलो जैसे मुसलमान बोलते, सुनो तो वो सुनो जो मुसलमान सुनते। अगर बैठक तुम्हारी हो तो उन लोगों के साथ हो जिनके साथ दीनदारों की बैठक होती। अपने आप को तब्दील करें,